بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، والبر لا يبلى والإثم لا يفنى لا ينسى، كن ما شئت كما تدين تدان، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر کے خزانے ہیں. خیر کے خزانے جیسے اللہ کی ذات لا نہایت، ان کی ذات کے خزانے بھی بے نہایت. ان کے ہاں خیر کے خزانے ہیں. وللخزائن مفاتیح، اور خزانوں کے لیے چابیاں ہوا کرتی ہے. صندوق میں سے، الماری میں سے، تجوری میں سے کوئی چیز نکالنی ہو تو چابی کو کہتے ہیں. للخزائن مفاتیح، اللہ کے خزانوں کے لیے چابیاں ہیں. طوبى لمن طوبى لعبد، بہت قابل مبارکباد اور بڑی خوشخبری ہے اس اللہ کے بندے اور بندی کے لیے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں خیر کے آنے کی چابی بن رہا ہو، ومغلاقا للشر، اور اس کے مقابلے کی جتنی برائیاں، جتنا شر ہے، اس سب کے ختم ہونے کا سبب بن رہا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن چونکہ قرآن نے ہمیں پہلے آگاہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے بارے میں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور گھر والوں کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبى لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، بہت قابل مبارکباد ہے اور بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اس کی اپنی کمزوریاں، اپنی کمی دیکھنا اتنا مشغول کر دے کہ دوسروں کی برائیوں کی طرف اس کی نظر ہی نہ جائے. مجھ سے جس ایمان کا مطالبہ ہے، مجھ سے جن اخلاق کی بلندی کا مطالبہ ہے، مجھ سے جس علم و عمل کا، تقوی توکل کا، عبدیت اور تواضع اور عاجزی اور انکساری کا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی محبت و عظمت کا، محبت
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت و انقیاد کا جو مطالبہ مجھ سے ہے، میں کہاں ہوں؟ اپنی سطح دیکھ رہا. پھر اللہ کی مخلوق میں کہ اللہ رسول کے بعد سب سے پہلے ماں باپ ہیں. میرا برتاؤ میرے ماں باپ کے ساتھ، میرے بھائی بہنوں کے ساتھ، بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ، عوام کا خواص کے ساتھ، خواص کا عوام کے ساتھ، تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ، گاہکوں کا تاجروں کے ساتھ، عوام کا پبلک کا حکمرانوں کے ساتھ، حکمرانوں کا پبلک کے ساتھ، کہ میں کہاں ہوں؟ ہر وقت آدمی اپنی کمی کوتاہی کو دیکھے اور دوسروں کے لیے. تو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے. بہت پرانے اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں بھی تھے، بعد میں بہت بڑا ادارہ چلاتے تھے حیدرآباد میں. شیخ کے ہاں آنا جانا ہوا. اس سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو وہاں تھے ان سے کہا کہ بھئی یہ امیر تبلیغ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہاں کے جو ساتھی پرانے تھے، اچھے ذمہ دار وغیرہ، انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ اس حیثیت کے ہیں اور بڑی حیثیت ہے اور آپ کی زیارت بہت اچھا، تشریف لے آئے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ مہمان کو دسترخوان پر بھائی بلاؤ، مہمان کو پہلے بلاتے تھے، پھر جو چیز اچھی ہوتی، گرم روٹی، سالن، سبزی، جو بھی، وہ مہمان کی طرف بڑھاتے تھے اور دیتے تھے. یہ بھی آئے تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. جب کھانا اس سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ آرام فرما لیں. تو وہ اپنے ساتھیوں پر، جو ساتھی ان کو لے گئے تھے، ان کے اوپر بہت ناراض ہوئے. میرے گھر کھانا نہیں تھا، مجھے کھلانے لائے ہو. میں نے تم سے کہا کہ مولانا یوسف صاحب سے، امیر دعوت سے، امیر تبلیغ سے مجھے ملنا ہے. تو اس پر ساتھیوں نے کہا کہ ناراض نہ ہو، آپ کے پلنگ کی جنہوں نے چادر بدلی، جنہوں نے آپ کے لیے بیت الخلا کا کموڈ کا انتظام کیا، اور وہ جو آپ کو گرم گرم روٹی اور سالن اور وہ ہیں مولانا یوسف صاحب. بس تبلیغ چل پڑے گی، تبلیغ چل پڑے گی. اس لیے فرماتے تھے کہ دعوت کا کام اخلاق سے، اخلاص، قربانی اور اخلاق، یہ تین بنیادیں ہیں اس کی. تو حضور نے فرمایا کہ بہت قابل مبارکباد ہے جو اپنی کمی کوتاہی دیکھتا رہے. اب یہ جیسے ہمارا یہ کام ہے، کوئی آج کا نیا تو ہے نہیں، 100 سال کے قریب ہو رہے ہیں. کتنی قربانیاں، کتنی جماعتیں، کتنے اجتماعات، کتنی نقل و حرکت، کتنی مسجدیں، کتنی خانقاہیں، کتنے مدرسے، کیسے کیسے علماء، کیسے مفتیان، کیسے محدثین. کہ وہ ساتھی جو ان کو لائے تھے، ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ یہ جو کام ہے یہ باتوں سے تو ذہن بنتا ہے، تقریروں سے ذہن بنتا ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے چل پھر کر. آدمی قربانی کے ساتھ چل رہا ہو، تقاضے کو پورا کر رہا ہو، جس وقت کا جو اجتماعی عمل ہو اس میں انفرادی معمولات کا اہتمام سے پورا کر رہا ہو، تو اس سے کام سمجھ میں آتا. وہ آدمی بڑے تھے، ان سے کیسے کہے. اللہ کی شان. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کا روزانہ صبح بیان ہوتا تھا، اور بالکل الہامی بیانات ہوتے تھے حضرت کے. وہ عالم آدمی بھی تھے اور بڑی حیثیت کے تھے. جتنا سنتے جا رہے تھے طبیعت اور مائل ہوتی جا رہی تھی. ایک دن یوں عرض کیا کہ جی چاہتا ہے آپ کے پاس رہوں اور آپ
کے بیانوں سے، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں۔ اس پر مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات، تمام خوبیاں، تمام صفات جو اللہ بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری حضور میں یکجائی طور پر موجود ہیں۔ آپ میرے پاس رہیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی پوری کتاب کے ایک صفحے کی ایک سطر پڑھ پائیں گے، لیکن جب امت میں چلیں گے پھریں گے تو امت میں خوبیاں، حضور کی تمام صفات امت میں تقسیم ہیں، تاجروں میں کچھ ہے، کاشتکاروں میں کچھ ہے، عوام میں کچھ ہے، مزدوروں میں کچھ ہے، اور ہر طبقے کے ہر فرد میں۔ وہ ساتھی تو چاہ ہی رہے تھے تشکیل ہونا، ان کا حضرت پھر میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، انہی سے کہلوا دیا۔ جیسے ایک جگہ کے شیخ الحدیث صاحب رمضان کی تعطیلات میں طلباء کو لے کر ہمارے یہاں نظام الدین آئے تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ چلہ لگایا، میرے پاس آئے، اس وقت ہم وہاں تھے کمرے میں، کہ مولوی صاحب بہت فائدہ ہوا، جی چاہتا ہے سال لگاؤں، لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ بخاری شریف میرے ذمہ ہے۔ بھائی ہاں، اس کا نقصان تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کچھ اللہ نے بات ڈالی دل میں، میں نے کہا مولوی صاحب جب آپ نے بخاری پڑھی ہوگی تو آپ کے یہاں کے تو بہت اور بھی ساتھی ہوں گے دور حدیث میں، اور آپ کے علاقے میں تو وہ آسام کے تھے۔ میں نے کہا بڑی بڑی علماء کا تو ماشاءاللہ گھر ہے آسام، تو ایسا ہو سکتا ہے جیسے مسجد میں دو امام ہوتے ہیں، اصل امام بھی ہوتا ہے، نائب امام بھی ہوتا ہے، ایسے آپ اور آپ کی جگہ کوئی نیابت میں سال بھر بخاری شریف پڑھا لے اور آپ کا سال لگ جائے، پھر جب آپ سال لگا کر جائیں تو وہ نائب ان کا سال لگے۔ انہوں نے مولوی صاحب یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اللہ کی شان، 2 دن کے بعد وہ آئے، کہنے لگے میں نے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیا، فونوں سے، اس سے لوگوں سے، تو ایک ساتھی، اور میرا اپنا اعتقاد یہ ہے کہ وہ مجھ سے اچھے ہی پڑھائیں گے، تو ان کو طے کیا اور انہوں نے سال لگایا۔ خیر، تو وہ ساتھی چاہ رہے تھے کہ ان کی تشکیل ہو، اور وہ خود ہی اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا، حضرت میں پھر امت میں پھرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی تشکیل ہوئی میوات میں، اور میوات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی محنت کی جگہ، اور کیا کیا ہوا وہاں، کیسے شروع ہوا اور کتنا اور کیا ہوتا تھا۔ حضرت کی جو دینی دعوت ہے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس کا مقدمہ لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے کیسی محنت کی ہے اور وہاں کا حال کیا تھا۔ بہرحال وہ بہت تفصیلی باتیں ہیں۔ اس کے بعد تو پھر ان کی نوعیتی کچھ اور ہو گئے، بہت بڑے عالم۔ اور پھر جب تونس جماعت گئی، بیرون جماعت، تو کنتھاریہ میں مولانا علی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ناظرہ کے استاد تھے، ان کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو جہاز میں اور جہاز سے آتے ہوئے، اور بہت ماشاءاللہ پھر خوب اللہ نے ان سے کام لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات امت میں تقسیم ہے، اس لیے کہا ہمیں خوبیاں دیکھنی ہے۔ ہر آدمی اپنی کمزوری خود دیکھے، اور اس کے لیے اللہ پاک ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگوں کو، جن کی خانقاہیں ہوتی ہے اور یہ جن کی صحبت میں رہ کر کے تربیت ہوتی ہے، اہل علم سے حلال حرام کی، جائز ناجائز کی ساری معلومات، چونکہ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کل حضرت نے فرمایا تھا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے، کہ جہالت اور غفلت یہ 2 چیزیں وہ ہے کہ آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیں۔ آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے، جاہل اور غافل، یہ تو کفر کی صفات ہے، یہ کفر کی صفات ہے، جہالت۔ اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو۔ کب تک؟ جب تک تم میں یہ 2 نشے نہیں ہیں،
سکرت الجہل و سکرت حب العیش، عیش و عشرت کا نشہ. جیسے کہتے ہیں نا لوگ A1، میری گاڑی A1، میرا فرنیچر A1، میرا بنگلہ A1، میرے کپڑے A1، میرے لڑکے کی شادی A1، میری بچی کی رخصتی A1، کہتے ہیں نا. جب تک تم میں عیش و عشرت کا نشہ نہیں ہے اور جہالت کا نشہ نہیں ہے، بہت اچھے ہو. علامت کیا ہے؟ کہنے کو تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے، ہم ایمان والے. کس درجے میں ہیں ایمان کے؟ تو ایسے ہر آدمی کہتا ہے کہ علامت اس کی یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ. جس کام کے لیے اللہ نے تم کو بھیجا ہے وہ کام کرو گے، اور اس کے لیے جس وقت جان سے متعلق تقاضا ہوگا، مال سے متعلق تقاضا ہوگا، اور تحمل اور برداشت جو چیز بھی آئے گی وہ تم کرتے رہو گے. تو یہ علامت ہے کہ تم میں عیش کا نشہ نہیں ہے اور تم جہالت میں نہیں بلکہ سکھا رہے ہو. فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا وَسَكْرَةُ الْجَهَلِ، جب دنیا کی محبت دلوں میں اتر جائے گی اور سیکھنا سکھانا ختم ہو جائے گا، جو اصل سیکھنے کی چیز ہے کہ سیکھنے کے لیے تو قرآن ہے، حدیث ہے، حلال حرام جائز ناجائز، معاشرت کا دین کیا ہے، معاملات کا دین کیا ہے، اخلاق کا دین کیا ہے، گھریلو زندگی کا دین کیا ہے، یعنی وہ سارا بہت اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو. میں تو کہا کرتا ہوں کہ بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دی، کھال کی بھی کھال نکال دی علماء نے. تو ایسے تمام مجھے یاد ہے ایک جز بتایا تو علماء سے معلوم ہوگا کہ جب دلوں میں دنیا کی محبت اتر جائے گی اور سیکھنا سکھانا ختم ہو جائے گا، اس کا نشہ آ جائے گا، تو تمہارا جو اصلی کام ہے جس کے لیے کنتم خیر امتن کہے گئے ہو، اور تمام امتوں میں بہترین کہ بھلی بات کہو گے، بری بات سے روکو گے، اور اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جھونکو گے، یہ تمہاری اپنی اصلی سوغات ہے، وہ تمہارے میں نہیں ہوگا. اور جب اس کا عمومی ماحول ایسا بن جائے گا کہ کیا عوام اور کیا خواص اور کیا چھوٹے اور کیا بڑے اور کیا یہ اور کیا وہ، سب اسی نشے میں، ایسے وقت میں فالقائمون یومئذ بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار او کما قال علیہ السلام. جب ماحول ایسا جیسے بے حیائی کا، بے شرمی کا، آوارہ گردی کا، عیش و عشرت کا، ہر چیز میں دوسرے سے دولت میں، عہدے میں اور فرنیچروں میں اور دنیا بھر کے سامانوں میں آگے بڑھنے کے ایک ماحول بنا دو دنیا میں. ایسے وقت میں اللہ کے وہ بندے جو کتاب و سنت کے ساتھ، اللہ کا حکم کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، وہ انسانی ہوں گے، فرشتے نہیں، جیسے ہم سب انسان ہیں، لیکن کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، شادی بیاہ، غم خوشی، ہر چیز میں اللہ کا حکم. جو قرن اول کی بڑے حضرت نے فرمایا نا، قرن اول کا ہیرا اللہ نے مجھ کو دیا، وہ یہ تھا کہ 100% امت، یہ جتنے طبقات اس وقت امت میں ہیں یہ سارے طبقات اس وقت بھی تھے، لیکن حضور کی طرف سے مہر لگی تھی میرے زمانے کی امت بہت اچھی. وجہ کہ ابتدا ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، ایمان کا ہر ایک داعی، ہر ایک علم و عمل کا پتلا اور ہر ایک کے قلب کی صفائی، تعلق میں اللہ، خوف خدا، فکر آخرت، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، جنت کے شوق میں جانے کھپانا، اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کو خوشی خوشی جھیلنا، اور ان کو کہ مرتے مرتے گھر والے رو رہے ہیں اور یہ خوشیاں ہیں. واہن لامر المومن، کہ واہ 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 واہ، جس کا انتظار تھا وہ تو گھڑی آ گئی، گھر والے رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں غدن نلقى الاحبہ ومحمدا وحزبہ،
تم رو رہی ہو، اس دن کا تو انتظار تھا کہ مرے نہیں، کہ سرکار سے ملے نہیں، مرے نہیں کہ صحابہ سے اور ساتھیوں سے ملے نہیں. وہ ابو بکر و عمر، وہ عثمان و علی، وہ زید بن ثابت، وہ عمرو بن عاص، وہ خالد بن ولید، ان سے ملنا اور حضور. تو وہ سارا مزاج ہی بدل گیا تھا. 100% امت اس پر تھی. حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اسی لیے کتاب و سنت ہماری یہ پوری محنت، یہ اس کی جو ترتیب بتائی جاتی ہے، صبح کو بھی روانگی کی بات ہوئی، دوپہر کو بھی جو ساری مسجد بار جماعت اور ہماری زندگی کیسے ہے، یہ ساری ابھی الف با تا سا ہے جس کو فرماتے تھے. اس کے ذریعے اپنی اللہ کی دی ہوئی جان، مال اور صلاحیتیں، اس کی ترتیب ایسی بنے کہ ہر خیر کی کنجی بنے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی جان، مال، صلاحیتیں، وہ بھی انسان شادیاں بھی کی، بچے بھی، اور کھانا بھی، اور کپڑے بھی، اور کاروبار بھی، اور باغات بھی، اور زمینیں، سب کچھ تھا. لیکن کہ ایسے خیر کے خزانے ان کے ہاتھوں تقویٰ کس سطح کو پہنچا، توکل، عاجزی اور عبدیت، اللہ کے بندوں پر ترس کھانا، خلق خدا پر شفقت، امت سے بے پناہ محبت. یعنی ایسی کہ ایک یہودی مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تو بہت دیکھا، وہ بھی یہودی بھی آتے تھے، مدینے کے بازار دیکھے ان کی. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو یہ تھا کہ جب وہ بازار جاتے مدینے کے اور کسی کو دیکھتے، کوئی کسی نے نیا کاروبار شروع کیا ہے تو اس سے پوچھتے تھے کہ تمہارے کاروبار سے متعلق جو شریعت ہے وہ تم نے سیکھی؟ اگر جواب میں نفی ہوتی کہ نہیں سیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لا يجوز لامرئ، آدمی کے لیے جائز نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جہالت کے ساتھ رہنا. پہلے مسجد میں جاؤ، اپنا دین سیکھو. اس لیے مسجد وار جو جماعت کہتے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے اور یہ کچھ اتنا نہیں ہے. پورا قرآن، زندگی کا ہر شعبہ، اب پورے قرآن کے سارے احکامات اس محنت کے ذریعے. اسی لیے خیر کی چابی کہ اس سے وہ ایمانی صفات بھی، وہ حلال و حرام کی تمیز بھی، وہ اللہ کو راضی کرنے کا شوق بھی، وہ جنت کی خوشبوئیں جیسے صحابہ سنتے تھے اور مزہ آ رہا تھا. معذور بھی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، اسی معذور پیر سے جاؤں گا، راہ خدا کی محنت کروں گا اور جنت کے باغوں کی سیر کروں گا. جنت صرف جیم نون تا کی حد تک نہیں تھی، جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ غیب کی جتنی چیزیں ہیں، وہ حوریں، وہ غلمان، وہ باغات، وہ پوشاک اور وہ نبیوں کی جنتیں اور ان کی ملاقاتیں، اگر دنیا میں کوئی ایک حور آ جائے، کوئی غلام آ جائے، جنت کی کوئی چیز آ جائے، دیکھنے کے بعد رتی برابر ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ہم تو بن دیکھے ہی اس کو ایسا مان چکے. ایمان میں ترقی، ایمان میں کمال، یہ ساری ہماری یہ جو محنت، یہ جماعتوں میں جانا اور یہ مقامی کام، اللہ کے راستے میں نکلنا اور آ کر کے پھر اپنی جگہوں پر اسی کے ساتھ کہ کوئی فرد نہ بچے، لیکن پوری امت کو حوالے کر گئے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار. کہاں کیا ہو رہا کہ جہاں پہنچ نہیں پاتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بہرحال کہ بہت قابل مبارکباد ہے جس کے جان، مال اور صلاحیت کا استعمال خیر کی کنجی کے طور پر، کہ اس کے ہاتھوں مسجدیں آباد ہو رہی ہے، جماعتوں کی حرکت بڑھ رہی ہے، پردہ اور شرم اور حیا آ رہی ہے اور اخلاق میں بلندی آ رہی ہے. مدرسے، علماء، مکتب، خانقاہیں، تعلق مع اللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق،
اللہ سے محبت، جس کی دعائیں حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ اپنی محبت مجھے میری اپنی ذات سے بھی زیادہ کر دے، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ کر دے. دعائیں کہ وہ ہم کو اللہ نے گھر بیٹھے دی ہے. ایک اللہ کا ضابطہ ہے ہر ایک کے لیے، کوئی برادری ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی آدمی ہو، کہیں کا ہو، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں اور ناقدری پر اللہ نعمت کو چھین لیتے. ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 600 سال، پونے 600 سال تک تو کفر و شرک میں، اور کعبے میں کیا کیا اور کیا کیسے زندگی، کیسی جہالت اور کیسا شرک، لیکن ان کی ساری ترقی کا راز یہ صحابہ کی سیرت اور صحابہ کی زندگی، ان کے واقعات میرے اور آپ کے لیے رہبری ہے اور تعلیم ہے کہ اس کو صرف بیان کر لینا، سن لینا، سکھا دینا، سنا دینا اتنا نہیں ہے، اس کو اندر میں لانا ہے. فرماتے تھے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ساری ترقی کا راز نعمت کی قدردانی، کہ جس دن سے اللہ نے اسلام سے، ایمان سے نوازا کہ اب ہر وقت ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، رحمت للعالمین کا امتی کیسا ہونا چاہیے، مارکیٹ میں، بازار میں، گھر میں، لینے میں، دینے میں، معاملات میں، رہن سہن میں، سڑک پر، گلی میں، کوچے میں، اندھیرے میں، اجالے میں، اکیلے میں، مجمع میں، کہ ہر وقت اسی کا فکر اور اسی کے اعتبار سے کہ اس میں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا گیا تھا سراجم منیرا، ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے اور سراجم منیرا بنا، شمسم منیرا نہیں کہا، سراجم منیرا، کہ روشن کرنے والا چراغ، کہ ایک موم بتی جلا لو تو اس سے 1 لاکھ جلا لو، کہ حضور کو سراجم، کہ اب آپ کو اپنی حیات بابرکت میں ایک ایسا مجموعہ تیار کرنا ہے کہ جو ظاہر و باطن، قلب و قالب، عقیدے، عبادت، اخلاق، معاملات، معاشرت، اللہ کے ساتھ کے تعلق اور مخلوق کے ساتھ کے برتاوے میں 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا. اس لیے حضور نے کیسے صحابہ بنائے کہ قیامت تک کے لیے ہم مصابیح الہدا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی زندگی کی لگام کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے تاکہ صحیح مصرف میں اس کا وقت بھی، اس کا پیسہ بھی، اس کی صلاحیتیں بھی، جس کے نتیجے میں اصل اس کی آخرت بنے، اللہ راضی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں دے، صحابہ کے ہاتھ. ابرہم قلوبا وعامقہم علما واقلہم تکلفا، کہ جن کی یہ صفات ہے، دلوں کے بہت پاک، علم بہت گہرا ٹھوس، اور زندگیاں بہت سادہ بے تکلف. اسی لیے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا تھا اور جو معاشرہ قائم کیا تھا، اس کی بنیادیں 2 تھی، سادگی اور حیا. اور اسی کے مقابلے میں علماء نے لکھا ہے کہ غیر اسلامی اور غیر دینی معاشرت کی بنیاد فیشن اور بے حیائی، بے پردگی. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اپنا سبق بھول گئے ہیں. جیسے پہلے دن پیدا ہوتے اللہ کی بڑائی کان میں کہی گئی تھی اور یہ کہا تھا بیٹا تیرا پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہے، اور جب تجھے دفن کریں گے اس وقت بھی اسی کی یاد دلائیں گے. اس کو یاد کرنا ہے. لیکن یہ جیسے پڑھانے والے ہوتے ہیں نا، استاد اور حافظ جی سبق دیتے ہیں، یہاں سبق لو، سبق جاؤ یاد کرو. لیکن آج کل آ گئے ہیڈ فون، حافظ جی کو دھوکہ دیتے ہیں. ہلتا بھی ہے لیکن ایسا خوبصورت رومال ڈالا ہے، اندر میں ہیڈ فون لگایا ہے،
دیکھنے والا سمجھتا کیا بالکل فرشتے کے بعد شاید اسی کا نمبر ہے. پھر حافظ جی بلاتا ہے بہت دیر ہو گئی سبق سناؤ. تو اس نے سبق تھوڑے سنا ہو. تو انگلینڈ میں جو میچ ہو رہا تھا 6 4 آؤٹ کیچ یہی سنا تھا. تو سبق تو یاد کیا نہیں. تو پھر حافظ جی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ 40 مرتبہ انگوٹھے پکڑو. کہتے ہیں نا اس وقت پوری امت اسی اٹھک بیٹھک میں ہے. کیوں کہ جو پہلے دن کا پہلا سبق تھا اللہ ہی ہے, اللہ ہی کی ذات بڑی ہے, کوئی کچھ نہیں, کسی سے کچھ نہیں, نفع نقصان عزت ذلت بنانا بگاڑنا بگڑی کا بنانا صرف اور صرف اللہ کے قدر. یہ پہلے دن کا پہلا سبق تھا امت کا. اسی کو بھول گئے. انگلینڈ کا پاؤنڈ بہت بڑا اور امریکہ کا ڈالر اور کویت کا دینار اور دبئی اور قطر اور سعودیہ کا ریال. تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ نہیں وہ گئے ہیں اور وہ انہوں نے میرے بھی کاغذات بھیج دیے ہیں. بس یہ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ علی گڑھ کے ایک ساتھی آئے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں صبح دبئی جا رہا ہوں جاب کے لیے, نوکری کے لیے جا. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا بھائی دبئی کے اللہ میاں کو ہمارا بھی سلام کہنا. اور ایک علی گڑھ کا میرے پاس آیا ایک مرتبہ, وہ جا رہا تھا پیرس تعلیم کے لیے کہ مجھے کوئی نصیحت. میں نے کہا بھائی ہمارے بڑے سارے موجود ہیں ان سے کہ نہیں تم کچھ کہو. تو اللہ نے اس وقت مجھ سے کہلوائی. میں نے کہا بھائی تم جب پیرس کے ہوائی اڈے پر پیر رکھو تو بس صرف اپنے اور اللہ کے بیچ میں کہ آج کے بعد سے جب تک اس ملک میں ہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور نمائندہ ہوں اور کچھ. میں نے کہا بس. 2 سال کے بعد آئے, ملاقات ہوئی. بھئی کیا ہوا؟ کہتے مولوی صاحب جملہ تو آپ کا اتنا تھا. اور پیرس ساری دنیا میں جہاں سے ساری خرابیاں باقاعدہ سپلائی ہوتی ہے اور بہت موقع آئے کہ میں گیا, لیکن وہ جملہ ایسا جیسے کان میں پڑا کہ آپ خبردار حضور کے نمائندے ہو. اللہ نے مجھے بچایا کہ یہ باتیں ہمارے اندر اتر جائے. بندہ اللہ کا ہوں جو رب العالمین ہے اور ہم سے کہا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اس صفات میں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. نبی تمہارے نمونہ ہے محمد الرسول اللہ, ان کی ادائیں ان کی سنتیں. اسی لیے کہا فرائض واجبات سنن مؤکدہ غیر مؤکدہ نوافل صبح و شام کے تسبیحات قرآن کی تلاوت انفرادی معمولات بھی اور اجتماعی اعمال بھی, اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے ہر ایک اس محنت پر کہ اس کی جان مال اور صلاحیت خیر کے لیے چابی بنے. اور جتنی خیر کے لیے چابی بنے گا اتنا ہی اس کے مقابلے کا شر ختم ہوگا. صحابہ کی یہ جو ہمارے پاس اس وقت میں یہ ساری شکلیں ہیں یہ ان کی اس ترتیب کا. اسی لیے جو ابھی حلقے لگے تھے نا اپنے عزائم ہفتے کے اور گشتوں کے اور اتنی جماعتیں اور اتنا ہی اتنا, وہ پورا ایک پرچہ وہ یہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی جان مال اور خدا داد صلاحیتیں جو دی تھی اس کی ترتیب ہی وہ بنائی تھی. کب کس وقت کا کون سا تقاضا, کب جان سے متعلق مال سے متعلق صلاحیت اور سمجھ بوجھ سے متعلق اور ساری اس کے نتیجے میں یہ لہریں ہیں صحابہ کی قربانیوں کی. جیسے سردی کی لہر آتی ہے نا, جیسے ٹھنڈی ہواؤں کی لہر آتی ہے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی وہ بدر مکی زندگی کے 13 سال مدنی زندگی کے 10 سال اسی میں وہ بدر احد خندق اور ذات الرقاع اور بل المشتلق اور کیا کیا یہ ساروں میں جو کچھ صحابہ نے اپنی جان اپنے مال اور خدا کی دی ہوئی ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے خیر کے لیے استعمال کیا, اس کی یہ لہریں ہیں. اب ہمارے پاس یہ پہنچی. مولانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام تو وہی ہے اور اس کی تاثیر بھی وہی ہے, لیکن اس کو رسم مت بنانا.
کہ رسم جس دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے اس کی جان نکل جاتی ہے، اور جان نکلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ. کہ پھر اگر گشت رسم کا ہے، تعلیم رسم کی ہے، تسبیح رسم کی ہے، تو پھر وہ مردہ ہے. نہیں، بہت عظمت کے ساتھ اس کے جتنے فضائل ہیں کہ وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہوں جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہوں، صف اول میں ہوں کہ اس کا یہ اجر و ثواب ہے. بشارتیں، خوشخبریاں کہ ایک طرف اپنی کمی کوتاہی کو تنہائیوں میں بیٹھ کر کے جس ایمان کا مطالبہ تھا مجھے تو ابھی اس کی ہوا بھی نہیں لگی، جو اخلاص، جو قربانی، جو تقوی، جو خوف خدا، جو اللہ دیکھے کہ تنہائی میں. ارے اللہ سے پھر دعائیں کہ اللہ دیں گے تو آپ ہی. سارے نبیوں کو آپ نے دیا، نبیوں کے سردار کو آپ نے دیا، صحابہ کو آپ نے دیا، بدر والوں کو آپ نے دیا، مہاجرین و انصار کو آپ نے دیا، اولیاء اللہ کو آپ نے دیا. آج بھی آپ اسی ذات و صفات کے ساتھ ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ. کہ پھر اس نے خود کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور اللہ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے. تو اللہ نے اس وقت میں ہم پر اتنا بڑا کرم کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا کہ بہت قابل مبارکباد ہے اللہ کے وہ بندے اور بندیاں کہ جو جن کی جان مال، یہ جو عزائم کے پرچے بنے ہیں نا، وہ صرف اتنے دنوں کے نہیں ہیں. مسلمان کی تو جان مال ہے ہی دین کے لیے، ضرورتوں میں بے قدر ضرورت. اور ہمارے حضرت تو ضرورتوں کی تشریح کرتے تھے کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں، کہ ضرورت کا اصل مادہ ضرر ہے، کہ اب اگر پانی نہ پیا تو جسم کو نقصان پہنچے گا، اب اگر کھانا نہ کھایا تو ضرر ہوگا. وہ اس وقت وہ ضرورت ہے. ضرورتوں پہ ہم انسان فرشتے تو ہے نہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن جب عزائم کیے ہیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس کو پورے بھی کرواوے. ہمیں، آپ کو اور ہماری تمہاری اور قیامت تک آنے والی امت کے ایک ایک فرد کو اللہ پاک خیر کے حق میں چابی اور شر کے حق میں تالا بنا دے. اور ہر ایک کو اپنے بارے میں فکر کہ میری کمی کوتاہی کیا ہے، کتنے تقاضے آئے، کب آئے، میں نے کیا کیا، ماں باپ کا کیا حق ادا کیا، ماں باپ کو کتنا بہت ساری چیزیں اس کو تنہائی میں سوچ کر بیٹھ کر استغفار، توبہ. اور جو حقوق العباد ہے وہ توبہ کی تسبیح سے معاف نہیں ہوں گے، وہ تو جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے سے ہوگا، وہ علماء بتائیں گے. اس وقت میں موقع نہیں ہے چونکہ جماعتیں بھی بہت ساری ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں نا، اسی کے لیے آئے نا. ہاں، اس لیے دوستو نیتیں بھی کریں اور اللہ سے مانگیں. اے اللہ تو ہمیں خیر ہی میں استعمال فرما، وقت بھی، پیسہ بھی، صلاحیت بھی، سوجھ بوجھ بھی، جو بھی ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ہاتھ پیر ہیں، جی ماں باپ کا سایہ ہے، اچھا پڑوس ہے، اچھا ماحول ہے، خیر ہی خیر میں استعمال ہو اور شر سے بچے. اور پھر ہمارے ہاتھوں دوسرے بھی اس خیر پر پڑے کہ ہم چابی ان کے لیے بھی بنے. اور تنہائی میں اپنی کمی کوتاہیوں کو دیکھنا، دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، اس سے پھر ان کی خوبیاں آئیں گی. جو جس کی صحبت میں رہتا ہے، جیسے تعلیم میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں، ایک مسلمان کی ملاقات کو جاتے ہیں کتنے فرشتے ہوتے ہیں، قیام میں، سجدے میں، رکوع میں، قرآن پڑھنے میں کتنے فرشتے، کہ ان کی صحبت، ان کے والا رنگ، ان کی والی صفات ہے جی، کہ وہ اس سے ماحول بنتا ہے. کہ مدینہ منورہ میں وہ ماحول بنا تھا کہ ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد یوں کہتا تھا کہ بچوں کا باپ ہوں تو بعد میں، بیوی کا شوہر ہوں تو بعد میں، اور باغ کا مالک ہوں تو بعد میں، سب سے پہلے بندہ اللہ کا ہوں. امتی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حکم، نبی کا طریقہ، باپ کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، بھائی کے لیے بھی، کمائی کے لیے بھی، باغ کے لیے بھی. اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی دعاؤں میں وہ جان ڈالی تھی. اس لیے کہ آخر میں پھر اللہ پاک بطور انعام کے دعا کی قبولیت دیتے ہیں، چیزوں میں برکتیں بھی دیتے ہیں، زندگیوں میں برکتیں بھی دیتے ہیں، اور دعاؤں میں قبولیت دیتے ہیں. کہ پھر
ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک بزرگ کے بارے میں، تو گھر والوں نے کہا اچھی بات ہے، اللہ پاک سے کہہ دیں گے. اللہ پاک جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے ان کو، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اچھا اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا اچھا ہم کہہ دیں گے، ان کے یہاں آیا تھا اللہ سے کہہ دیں گے، اللہ سے کہہ دیں گے. اسی کا نام دعا ہے. اللہ نے ہم کو یہ راستہ دیا ہے، دعوت اور دعا، محنت اور محنت اتنی کرنا کہ اللہ کو ترس آ جائے کہ میرا بندہ کتنا تھک رہا ہے. پھر جب یہ ہاتھ اٹھاوے کہ بعض مرتبہ اتنا تھکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں، وہ اللہ کے رحم و کرم کا پھر معاملہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو نصیب فرماوے، خیر کے لیے چابی اور شر کے لیے تالا بناوے، تنہائیوں میں اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے توبہ استغفار کی دولت نصیب فرماوے. کیا ہے؟ بھائی یہ دعوت اور دعا سارے نبی لے کر کے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے پاس جتنی دعوت اور جتنی دعا کی جتنی روحانیت ساری یکجائی طور پر حضور. اسی لیے ہمارے حضرت بہت بیان فرماتے ہیں مولانا ابراہیم صاحب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعوت کے نبی تھے دعاؤں کے بھی نبی تھے. ہمیں تو آپ دعوت بھی دے گئے ہیں اور دعا بھی دے گئے ہیں، اور اس کو مومن کا ہتھیار بتایا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی مانگو تو قبول ہونے کے یقین کے ساتھ مانگو دعا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. لك الحمد كله ولك الحمد ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين.
اللهم آتنا افضل ما تعطي عبادك الصالحين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. الجن والانس يموتون وانت لا تموت، انت حي قيوم. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا رشدنا، أعذنا من شرور نفوسنا. اللهم كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى، وأن لك الآخرة والأولى ولك الممات والمحيا وإليك المنتهى والرجعى. نسألك نعوذ بك أن نذل ونخزى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا أفضل من صالح ما تعطي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما، پوری امت کی پوری بخشش فرما دے. یہ تیرے پیارے نبی کی پیاری امت، جس کے لیے زخم بھی، جس کے لیے پنڈلیوں پر ورم بھی، جس کے لیے گھر کے فاقے بھی، اور جس کے لیے بدر کے موٹے موٹے آنسو بھی، اور یا حی یا قیوم کی سجدہ ریز ہو کر سزائے بھی. اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں سے تجاوز فرما دے. اے اللہ امت کو اپنی پناہ میں لے لے، عقیدے کو، عبادت کو، اعمال کو، مساجد کو، مدارس کو، مکاتب کو، دینی محنتوں کو اور اس ہماری دعوت کی محنت کو اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے. امت کی جان، امت کا مال، عصمت، آبرو اور امت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اے اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لے. دشمن کی گود میں بیٹھنے سے، نفس و شیطان کے آلہ کار بننے سے، اور اللہ تیرے اور تیرے نبی کے دشمنوں کے آلہ کار بننے سے امت کے بچے کی پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ کہنے کو تو ہمارا منہ نہیں ہے، لیکن نہ کہیں تو کیوں نہ کہیں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. کس منہ سے کہیں کہ راضی ہو جا؟ تجھے راضی کرنے کو کیا ہی کیا ہے، لیکن تو کریم، تو رحیم، تو رحمان الدنیا والآخرہ. اے کریم کرم فرما، رحیم رحم فرما، معاف کرنے والے معاف کر دے. اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا. خلوت جلوت کو صحیح فرما دے، تنہائیوں میں تیرے سامنے رونے والا بنا دے، توبہ استغفار کرنے والا بنا دے. تیرے راستے کی نقل و حرکت اے اللہ تقاضوں کے اعتبار سے ہر امتی کو قبول فرما لے. ہماری اس وقت نکلنے والی جماعتوں کو قبول فرما. جتنی جماعتیں جہاں کہیں پھر رہی ہے ان کی سب کی بہترین تربیت فرما. اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما، اپنی غیبی مدد شامل حال فرما. بے روزگاروں کو حلال اور پاک روزگار نصیب فرما. بن شادی شدہوں کے لیے، لڑکے لڑکیوں کے لیے اچھے صالح جوڑے اپنے کرم سے مقدر فرما. عصمت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے جہاں بیمار ہیں ان کو شفا کامل نصیب فرما. جو جس طرح کی انفرادی، اجتماعی، گھریلو، کاروباری، دنیاوی اخروی پریشانی میں ہے اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جن تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے بڑوں سے اور تیرے صالح بندوں سے کہتے رہتے ہیں اے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے.
مقروضین کے قرضے، جن کو مکانوں کی ضرورت ہے ان کے لیے اچھے مکان کا انتظام ہو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ عذاب قبر اور عذاب جہنم، تیرے نبی نے قبر کو پہلی گھاٹی بتائی اور سب سے زیادہ، اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ منہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں جام کوثر نبی کے ہاتھوں پلوا دے، لیکن اے اللہ تو ہی ہے، ایک کریم ہے، اور تو تیرے نبی بھی کریم ہے۔ اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے نورانی ہاتھوں جام کوثر پلا دے، بے حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، عذاب قبر و جہنم سے حفاظت فرما۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی، ایمان میں کمال، ایمانی صفات سے آراستگی، رذائل سے پاکی کے ساتھ جینا نصیب فرما کر عالم پورے میں تیری توحید اور تیرے نبی کی رسالت کا پیغام پہنچانے والا بنا کر اے اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ یہ کیسے کیسے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، معصوم بچے بھی، علماء کرام تیرے نبی کے وارث بھی، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے راستے کی نقل و حرکت اور تیرے راستے میں جانے والوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور تجھے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اے اللہ سارے ہاتھوں کو بھر دے، ساری جھولیاں بھر دے، تو راضی ہو جا، آخرت بنا دے۔ اصلح لنا دنیانا واصلح لنا آخرتنا، اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا، ودنیانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا، واحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جتنی دعائیں پہلے مانگی ہے اسے بھی قبول فرما۔ اس وقت جتنا مانگنے سے رہ گیا ہے اور تو ہمارے حق میں اور امت کے حق میں اس کو خیر سمجھتا ہے، اے اللہ وہ بھی سارا برحمت فرما دے۔ آئندہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے تیرا قرب نصیب فرما دے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے، ہمیں، ہماری آل اولاد کو اور قیامت کی نسلوں کو اور پوری امت کو مرحمت فرما۔ جن مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، ارضی، سماوی، داخلی، خارجی، جنی، انسی سے آپ نے پناہ چاہی ہے، اس سے ہماری آل اولاد اور قیامت کی نسلوں کی اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی اسی طرح بیٹھے رہیں۔ جماعت میں جانے والے ہیں وہ آگے جائیں مسافر کریں، جن کا نام بنا جائے وہ جماعت آ گیا ہے مسافر کریں، سلام کریں مسافر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس والبر لا يبلى والإثم لا يفنى لا ينسى كن ما شئت كما تدين تدان، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر کے خزانے ہیں. خیر کے خزانے جیسے اللہ کی ذات لا نہایت، ان کی ذات کے خزانے بھی بے نہایت. ان کے ہاں خیر کے خزانے، خیر کے خزانے ہیں. وللخزائن مفاتیح، اور خزانوں کے لیے چابیاں ہوا کرتی ہے. صندوق میں سے، الماری میں سے، تجوری میں سے کسی کوئی چیز نکالنی ہو تو چابی کو کہتے ہیں. للخزائن مفاتیح، اللہ کے خزانوں کے لیے چابیاں ہیں. طوبى لمن طوبى لعبد، بہت قابل مبارکباد اور بڑی خوشخبری ہے اس اللہ کے بندے اور بندی کے لیے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں خیر کے آنے کی چابی بن رہا ہو، ومغلاقا للشر، اور اس کے مقابلے کی جتنی برائیاں، جتنا شر ہے، اس سب کے ختم ہونے کا سبب بن رہا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن چونکہ قرآن نے ہمیں پہلے آگاہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے بارے میں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور گھر والوں کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبى لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، بہت قابل مبارکباد ہے اور بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اس کی اپنی کمزوریاں، اپنی کمی دیکھنا اتنا مشغول کر دے کہ دوسروں کی برائیوں کی طرف اس کی نظر ہی نہ جائے. مجھ سے جس ایمان کا مطالبہ ہے، مجھ سے جن اخلاق کی بلندی کا مطالبہ ہے، مجھ سے جس علم و عمل کا، تقوی توکل کا، عبدیت اور تواضع اور عاجزی اور انکساری کا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی محبت و عظمت کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت و انقیاد کا جو مطالبہ مجھ سے ہے، میں کہاں ہوں؟